صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ منگو السلام علیکم تمام سننے امید کرنا سب خیریت نال سو اللہ پاک نے حفظ و ایمان وچ سو جی بالکل اج بغور اندر موجود ہاں چوئی یونس صاحب چوئی وکاس چودھری عباس انہاں نے گھر اج میلاد شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نے سلسلے وچ اج چھوٹی جی محفل رکھی ہے تے اس نے اساں حاضری دیتی ہے تے بقیہ سو کی ویڈیو بنائی تے دسنے ہیں والے غریب فقیروں کو ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پیش فرمائیں علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور کے اندر درود پاک پیش کرنے کے بعد میں اور آپ محترم المقام عزت معاب جناب چودھری یونس صاحب کے گھر محفل میلاد پاک کے اندر حاضر و شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور یہ جو بابرکت خوبصورت لمحات ہیں کہ جن لمحوں کے اندر تاجدار کائنات کے ذکر کی توفیق مل رہی ہے، اللہ ہمارے لیے ان نورانی اوقات کو ذریعہ بخشش بنائے۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام آپ کی ذکر و محبت کا نصیب ہو جانا یہ مغفرت کی سند ہے۔ وہ لوگ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے فیض یافتہ ہوئے، جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کا انداز کرم دیکھا، حضور کا مشفقانہ انداز دیکھا، حضور کی چال دیکھی، حال دیکھا، کردار دیکھا، معجزات دیکھے، نبی پاک علیہ السلام کا والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، ان ہستیوں نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کو تو پھر وہ جب جان دینے کی باری آتی تھی تو حضور پر اپنی جان بھی نچھاور فرما دیا کرتے تھے۔ قیامت تک ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حیات والا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، زمانہ تو یہ بھی حضور کا ہے، قیامت تک ختم نبوت کے تاجدار حضور ہیں تو قیامت تک یہ نبی کا زمانہ ہے، لیکن ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن
نہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر اس نبی کی اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے کہ جب اس ہستی کا نام لیا جاتا ہے تو ہم انگوٹھے چومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محبت اتنی ہے کہ ہم نام پر ہی مر مٹنے والے ہیں۔ حضرات دیکھ کر تو بڑا شرف ہے حضور کا چہرہ دیکھنا، اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کا زندگی کے اندر چہرہ دیکھا اور اسی حالت کے اندر اس کا وصال ہوا، اس جیسی ہستی کائنات میں کوئی بن ہی نہیں سکتی۔ اسے صحابی کہتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا حالت ایمان کے اندر، اور پھر اسی ایمان کی حالت کے اندر وہ اللہ سے مل گیا، فوت ہو گیا۔ تو یہ اتنا بڑا شرف ہے نبی پاک کو دیکھنے والا کہ اس بندے جیسا کائنات کے اندر کوئی کتنا بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے نبی کی دید نصیب ہو گئی ہے۔ سرکار دو عالم کا اسے دیدار نصیب ہو گیا ہے، اس لیے یہ بڑا برکت والا ہے۔ حضرات قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ، آپ نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، یہ ہم جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ آپ نے مجھے دیکھ کر میرے معجزات دیکھے، میری صورتحال دیکھی، میرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا آپ نے انداز دیکھا۔ فرمایا آپ بھی بڑے برکت والے ہیں، لیکن جو قیامت تک آئیں گے ان پر میرا دورہ چورا برکتوں والا سلام بھی ہو، وہ بڑے برکت والے ہوں گے، ان ڈٹھیاں میری ذات پر قربان ہوتے نظر آئیں گے۔ دیکھا نہیں ہوگا لیکن قربان ہوں گے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے یہ کسی بھی شرط سے پاک ہے، یعنی کائنات کے اندر ہر شے کے لیے کوئی شرطیں ہوتی ہیں، ہر شے کے لیے کچھ شرطیں پائی جاتی ہیں، لیکن نبی کی محبت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضور کو اللہ نہیں کہنا، اس لیے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، محبوب ہیں، افضل البشر ہیں۔ الہ اور اللہ نہیں کہنا، اس کے علاوہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں، سب شانیں عطا کی ہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان ڈٹھا جو سودا کرتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں۔ حضور کا زمانہ ہے، میرے نبی ایک مقام سے گزرے تو دیکھا ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، کوئی قافلہ ہے، وہ وہاں اس نے قیام کیا ہوا ہے، وہ آگے گزرنا چاہ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو جب حضور نے دیکھا تو ان کے پاس اونٹوں میں سے سرخ اونٹ تھے۔ عربوں کے اندر جو اونٹ نہایت قیمتی ہوتے ہیں وہ سرخ اونٹ ہوتے ہیں۔ حضور کو پسند آیا، وہ اونٹ پسند آیا، تو نبی پاک علیہ السلام ان کے اس قافلے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ اونٹ مجھے پسند ہے، یہ مجھے دے دیں اور سودا کر لیں۔ آپ وہ جانتے نہیں تھے حضور کو، حضور علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے، اجنبی تھے، گزر رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میں سودے کی غرض سے نہیں آیا، میں یہ اونٹ لینے کی غرض سے نہیں آیا، میں تو ویسے آ رہا تھا، اس لیے میرے پاس کوئی کھجوریں یا اس کی رقم نہیں ہے، آپ مجھے اونٹ دے دیں، میں آپ کو کھجوریں پہنچا دوں گا یا جو اس کی قیمت ہے وہ پہنچا دوں گا۔ حضرات وہ جانتے نہیں تھے۔ ویسے جب سودا کیا جائے ایسے بندے کے ساتھ جس سے جان پہچان نہ ہو تو درمیان میں کوئی ضامن رکھنا پڑتا ہے کہ تو اسے جانتا ہے، لہٰذا میں تیرے ساتھ بات کروں گا، اگر وہ کہیں بھاگ گیا، اگر وہ انکار کر گیا تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں نے تجھ سے سب کچھ لینا ہے، ضامن بنانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کتاب لکھتی ہے وہ نبی پاک کے حسن کے اتنے اسیر بن گئے کہ انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ رہتے کہاں ہیں، ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچان نہیں ہے، کوئی ضامن رکھو درمیان میں، کوئی ضمانت والا رکھو۔ ایسا کہہ ہی نہیں سکے، حضور اونٹ لے کر اپنے کاشانے پر تشریف لے گئے۔ جب وہ حضور جا رہے ہیں وہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں،
حسن و جمال مصطفیٰ اور میرے نبی کی چال ایسی کمال والی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو نبی کی چال تھی۔ نبی کے صحابہ جس گھوڑے پر بیٹھ جائیں اور وہ گھوڑا اپنے کھر زمین پر مارتے ہوئے وہ جب چلیں تو اللہ نبی کے غلاموں کے ان گھوڑوں کے کھروں کی وہ جو آواز نکلتی ہے، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، محبوب یہ جو تیرے صحابہ کے گھوڑوں کے کھروں کی آوازیں ہیں میں رب ان کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہوں، ہیں جی، حضور کی نسبت کے ساتھ یہ اتنا کچھ کہا گیا ہے۔ حضرات جب وہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ اونٹ کون لے گیا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ نے دیا ہے، اس نے کہا یہ آپ نے دیا ہے، انہوں نے کہا یہ تو اجنبی بندہ تھا، نہ کوئی ضمانت ہے نہ کوئی ضامن ہے درمیان کے اندر، تو یہ آپ کس سے قیمت وصول کی جائے گی؟ کوئی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ایسا، بڑا قیمتی جانور تھا۔ جب اتنی بات کر چکے تو خیمے کی اوٹ کے اندر ایک بی بی ہے، وہ اندر سے بولتی ہے اور کہتی ہے انا ضامنۃ لثمن جملکم، کہ آپ کو ضامن چاہیے نا، میں ضمانت دیتی ہوں، میں گارنٹی دیتی ہوں، میں ضامن ہوں۔ اب یہ متوجہ ہوئے کہ یہ بی بی، کیونکہ وہ ان کی فیملی کی تھی، بھائی بی بی آپ جانتی ہو اس جو بندہ لے کر گیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتی، میں بھی نہیں پہچانتی۔ تو پھر ضمانت کس بات کی ہے؟ اس نے کہا جب آپ سودا کر رہے تھے تو میں اس محبوب نبی کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ید اللہ کے ہاتھ بڑے کریمانہ انداز کے اندر وہ متحرک تھے۔ جب آپ سودا کر رہے تھے تو میں اس کے لبوں سے نکلے ہوئے پھولوں کو سماعت کر رہی تھی۔ جب آپ کا سودا ہو رہا تھا تو میں اس نبی، اس ہستی کی زلفوں کو دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور میں نے یہ یقین کر لیا کہ ایڈا سونا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا خوبصورت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرات اتنی دیر گزری، اب یہ دیکھیے ان ڈٹھے سودے ہیں، نہ وہ جانتی ہے نہ یہ جانتے ہیں، لیکن جس نے ایک نظر میرے محبوب کو دیکھ لیا پھر کائنات بھی ملے اپنے محبوب کو کبھی چھوڑتا نظر نہیں آتا ہو۔ جس نے نبی علیہ السلام سے اس دل سے محبت کی، عشق کیا، مودت کی، اور بارگاہ رسالت کے اندر جو ادباً مؤدب رہا۔ حضرات تھوڑی دیر گزری، نبی پاک علیہ السلام کھجوریں لے کر تشریف لے آ رہے ہیں۔ جو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہستی آ رہی ہے تو 7 اصحاب بھی ہیں آپ کے ساتھ، جب قریب آئے تو انہوں نے تعظیم دیکھی اصحاب کی جو نبی کی علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، تو کہا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ ہمارے آقا و مولا ہیں، نبیوں کے سرتاج ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پھر وہ ساری پہچان جو وہ غائبانہ کبھی سن چکے تھے کہ ایک نبی ہے جس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، جب وہ سارا ان کے دماغ کے اندر وہ سارا مواد جمع ہوا تو انہوں نے کہا کھجوریں بعد میں لینی ہے، پہلے ہمیں دامن عطا فرمائیے، ہم غلام بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھائیے۔ نبی پاک علیہ السلام کتابوں کے اندر آیا، علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کسی کو کلمے کی تلقین نہ بھی کرتے اور نبوت کی دعوت، نبوت کی غلامی کی دعوت نہ بھی دیتے، تب بھی اللہ نے حضور کا چہرہ ایسا بنایا تھا، چہرہ دیکھ کر لوگ حضور کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ کہا یہ تو دعوت تو نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، فرائض سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دعوت نہ بھی دیتے، اللہ نے آپ کا چہرہ اتنا باکمال بنایا ہوا تھا کہ اس چہرے کو دیکھ کر ہی وہ مان جاتے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ایسے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، سچے سچے بھی ہوتے ہیں۔ حضرات تاجدار کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम आपकी ज़ात के साथ मोहब्बत, इश्क, मवद्दत और नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी मोहब्बतों का जो साया है ये अल्लाह ने हमें अता फरमाया हुआ है। आपकी जो करीमाना नज़र है, रहीमाना नज़र है, ये हम पर है। और क़यामत तक याद रखिए, आज कोई बड़ा हो जाए, कोई थोड़ा ज़्यादा जनाब कोई मालदार हो जाए तो गुर्बत में वो अंगूठे चूमता है, लेकिन थोड़ा सियासी हो जाए तो फिर वो हाथ नहीं ऊपर उठाता, कहे यहाँ हाथ रखे होते हैं, हैं जी, ये एक नुमाइशी हाथ यहाँ होते हैं, अंगूठे नहीं चूम रहे होते। और ये सारी कायनात की इज़्ज़तें नबी के कदमों पे कुर्बान कर दें, हैं जी। वो जितना माल, जितनी दुनिया, जितनी इज़्ज़त आती है ये हुसैन के नाने की बरकत से आती है। ये जो हम अजाब से बचे हुए हैं हजरात, कौन सा गुनाह जो हमने नहीं किया, कौन सा गुनाह है? अगर हम अपनी हर बंदा देखे कि मैं कितनी नमाजें पढ़ता हूँ, झूठ कितने बोलता हूँ, गिबतें कितनी करता हूँ, हैं जी, और मेरे अंदर कितने ऐब हैं, अगर देखे तो पहली उम्मतों के अंदर बंदा गुनाह करता है, शराब पीता है, जिना करता है, छुप कर कैसा करता है, जब बाहर आता है तो पेशानी पे लिख दिया जाता है ये जानी है, ये शराबी है। आप अपने नबी पे कुर्बान जाएं, हैं जी, उनके नाम पर अंगूठे ना चूमें और उनकी बारगाह में सलातो सलाम ना पढ़ें, जिस नबी की बरकत से अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दे डाले हुए हैं, पर्दे डाले हुए हैं। इसलिए कि सारे गुनाह हम कर रहे हैं, फिर भी रस्सी ढीली है, फिर भी सत्तारी की वो चादर है, फिर भी अल्लाह के महबूब का करम है। और फरमाया है महबूब, जब तक आप इनमें मौजूद हैं, आप इनमें मौजूद हैं, मैं इन पर अजाब नहीं करूँगा। जब तक आप इनमें मौजूद हैं मैं अजाब की एक सूरत होती है इनफिरादी, एक सूरत होती है इज्तिमाई। यहाँ मुराद है इज्तिमाई अजाब। जैसे पहली कौमों के अंदर पूरी कौमें बंदर बना दी जाती थी, शक्लें बगाड़ दी जाती थी, उन पूरी कौम को ज़मीन में दंसा दिया जाता था और वो नसीम मनसिया हो जाते थे। लेकिन इस उम्मत पर, ये हम तो हैं ही उम्मत नबी और हुजूर के ग़ुलाम हैं, अल्लाह ने नबी चूँकि मौजूद हैं, हुजूर की मौजूदगी की वजह से इन काफिरों को भी चलाया हुआ है। ये इन काफिरों पर भी इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा। क्यों? अल्लाह ने नबी की वजह से इन पर आने वाले अजाब को भी मुअख्खर फरमाया हुआ है। अजाब तो होगा लेकिन मुअख्खर किया हुआ है, तो ये मेरे नबी की रहमत है। हज़रात, सारी कायनात का मसला एक तरफ है, लेकिन जब लजपाल नबी की बात आए तो वहाँ झुकना भी फ़र्ज़ है, अदब करना भी फ़र्ज़ हो जाता है। हज़रत इमाम मालिक ये फ़िक़ह के इमाम हैं और मदीना शरीफ से ये बाहर नहीं जाते थे। किसी ने पूछा कि आप कहीं और क्यों नहीं जाते, तो फरमाने लगे कि अगर मदीने से बाहर निकला, मुझे मौत आ गई, तो मैं तो मदीने में मरना चाहता हूँ, हैं जी। और फिर अल्लाह ने जन्नतुल बकी में आपका मिज़ार बनवाया, हैं जी, आपकी वहाँ कब्र अनवर है। आपके पास आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, तो जो मेरी तरफ रखें, आपके पास जब कोई बंदा आता कि मुझे मसला बताएं, तो आप पूछते ये बता फ़िक़ह का मसला पूछना है या नबी पाक की हदीस पूछनी है। अगर वो कहता फ़िक़ह का मसला पूछना है तो आप वज़ू फरमाते, मसनद पर बैठते और उसे मसला बताते। और अगर कोई कहता हदीस पाक पूछनी है तो आप पहले गुस्ल फरमाते, खुशबू लगाते, फिर अमामा सजाते, फिर मसनद पर बैठते और कहते अब पूछ, अब मैं नबी की हदीस पढ़ने के काबिल हो गया। ये अदब रिसालत है, जो नबी की हदीस कितना अरसा बाद उसकी भी इतनी ताज़ीम करें। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे बड़े लोग थे, जिनकी वजह से अल्लाह ने इस उम्मत पर करम फरमाया हुआ है। आज हमारे अंदर जिस चीज़ की कमी है, हम अदब से बड़े दूर हो चुके हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बतों का हया करना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ अन्य व मोहब्बत करना, ये एक ईमान वाले की बेहतरीन ईमान की निशानी भी है और अल्लाह का उस बंदे पे करम भी है। अल्लाह करीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के
کے صدقے اس گھر پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور اس میلاد کی خوبصورت مجلس کی اللہ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم برکت واسطے أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ دعا جڑی ہے والد صاحب ٹھیک ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم الہ العالمین، تیرے فضل و توفیق کے ساتھ اللہ جو اس خوبصورت مجلس کے اندر تیرا ذکر ہوا، تیرے حبیب کا ذکر ہوا، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر ادباً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے جملہ انبیاء و مرسلین، ان کے متبعین، حضور علیہ السلام کے خاندان کے افراد، اہل بیت نبوت، پنج تن پاک، ازواج مطہرات، امہات المومنین، صحابہ کرام، صحابیات، نبی علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جملہ
شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، بالخصوص ماہ ربیع الغوث کی آج یکم ہے۔ اللہ حضور سیدنا غوث سمدانی شہباز لامکانی آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جملہ سلاسل کے پیشواؤں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میلاد پاک کی اس برکت کے اندر جتنی بھی کلام مقدسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پڑھی گئی، پیش کی گئی، اللہ سب کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ادباً احتراماً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور میلاد پاک کی برکت سے اس گھر کے اندر خیر و برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ الہ العالمین اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ الہ العالمین محترم یونس صاحب، یاسین صاحب اور جملہ ان کے خاندان پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت نصیب فرما۔ اس مجلس کے اندر جتنے احباب بیٹھے ہیں، اللہ سب پر اپنا فضل فرما، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے سچی محبت نصیب فرما، اتباع نبوی کے سائے تلے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور خیر و برکت نصیب فرما۔ اللہ میلاد پاک کے صدقے غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، دستگیری فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، جملہ مسلمانان عالم کی خیر فرما۔ الہ العالمین ہمیں زندگیاں اسلام والی، موتیں ایمان والی عطا فرمانا۔ اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ شفا نصیب فرما، پریشان آلو کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، جن کی اولادیں اپنے بڑوں کی نافرمان ہیں اللہ انہیں تابع فرما بردار بنا۔ الہ العالمین ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،